تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مار مار کے اتنا زد و کوب کیا کہ شہید کر دیا۔ تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے، اندازہ کر لیں۔ یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بصری ان کا نام لیے بغیر مرسلاً روایت کرنے پر مجبور تھے۔ اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا۔ وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنے اعتماد پر مرسلاً روایت کروں مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے۔ باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی، حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی۔ چنانچہ امام نسائی جب قریب وفات ہو گئے، اتنا زد و کوب ہوا تو آپ نے تلامذہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے، مجھے چارپائی پہ فوری مکہ لے چلو، حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا۔ وہ فوری لے کے پہنچے، بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر۔ صفا مروہ کے درمیان پہنچے، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، شہید ہوئے اور آپ وہاں دفن ہوئے۔ اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے، کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسماء الرجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے، جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ ہے۔ اس واقعے پر کوئی رد و قضا اور کوئی اختلاف و نزاع نہیں ہے۔ امام نسائی کے حالات میں، اسماء الرجال میں اور ائمہ اور حدیث کے حوال میں جو کتاب ائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان کی وفات کا یہی سبب ملے گا۔ ایک حوالہ دینے کی بھی ضرور، ہر کتاب میں یہی ہے۔ یہ ماحول تھا، واقعہ تو ہو گیا ختم۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے وصیت کیوں فرمائی کہ مجھے دفن کرنا؟ اب یہ تو کتابوں میں نہیں ہے۔ جب میں نے پڑھا تو ایک سوال ابھرا کہ صفا مروہ کے درمیان کیوں فرمایا؟ تو دل میں اللہ پاک نے القاء کیا اور میرے دل میں یہ جواب مجھے اس سوال کا ملا، اور یہ ایک ذوقی بات تھی، اور جہاں جو لوگ جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ حضرت علی کے مناقب پر شہید ہوئے تھے، صفا مروہ اس لیے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باہر کی طرف محلہ بنو ہاشم ہے، وہیں مولا علی اور مرتضیٰ کا گھر تھا، وہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا گھر تھا، وہیں سیدہ فاطمہ، تو تمام بنو ہاشم، حضرت عبد المطلب اور حضرت عباس، کل بنو ہاشم، باب بنی شیبہ، بنو عباس، جب صفا مروہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو سارے دروازے محلہ بنو ہاشم کے اندر کھلتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ جا کے دفن کرو جہاں سے حضور کے اہل بیت اور بنو ہاشم اور علی کا آنا جانا تھا، جس زمین پر ان کے قدم لگتے تھے وہی قبر بن جائے۔ یہ میں نے آپ کو وہ ماحول بتایا کہ جس کی وجہ سے آپ مرسلاً روایت کرتے اور نام نہیں لیتے تھے۔ اب اس کے اوپر براہ راست دو حوالے دے دوں، یہ میں نے عمومی حوالے دیے ماحول سمجھانے کے لیے۔ اب اس کی تائید میں امام جلال الدین سیوطی اصول حدیث کی کتاب التدریب علی التقریب، تقریب نووی پر تدریب میں اسی مراسیل کی بحث میں امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ امام جمال الدین المزی جو کل محدثین کے امام ہیں جرح و تعدیل اور اسماء الرجال میں، امام اسقلانی بھی جن کی کتاب کا خلاصہ بنا رہے ہیں تہذیب التہذیب، یہ تہذیب الکمال مزی کی کا خلاصہ ہے، وہ امام مزی روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابو نعیم سے، امام ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے پوری متصل سند کے ساتھ روایت کیا یونس بن عبید سے کہ حضرت امام یونس بن عبید نے فرمایا کہ سألت الحسن، میں نے امام حسن بصری سے پوچھا، ان تمام کتب میں یہ درج ہے، پھر بات تلاش ہو تو نکل آتی ہے، جب تلاش کیا تو سبب نکل آیا۔ قلت یا ابا سعید، اے ابو سعید امام حسن البصری، انک تقول،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَإِنَّكَ لَمْ تُدْرِكْ. آپ جب بھی حدیثیں ہمیں سناتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. اور آپ کی تو حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ تو صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں. تو آپ نے تو آقا علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کس نے روایتیں سنائی ہیں، درمیان میں کون ہے؟ آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں یہ پتہ کہ آپ تو صحابی ہیں نہیں اور نہ کبھی آپ نے دعویٰ کیا، تو آپ روایت دراصل کس سے کرتے ہیں یہ بتا دیں. وہ جواب دیتے ہیں قال یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، لقد سألتنی عن شیء، یاد رکھ لیں پھر بتا رہا ہوں، تہذیب الکمال مزی اور التدریب امام جلال الدین سیوطی علی التقریب بروایت امام ابو نعیم، وہ جواب دیتے ہیں میرے بھتیجے لقد سألتنی عن شیء ما سألنی عنہ احد قبلک، تو نے آج مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو آج سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی تھی. میں نے جب روایت کی نام لیے بغیر ہر ایک نے قبول کر لی، آج تو نے پہلی بار یہ سوال کیا وَلَوْلَا مَنزِلَتُكْ مِنِّي مَا أَخْبَرْتُكَ، اگر یہ جو تمہارا میرے ساتھ رشتہ اور ایک قدر و منزلت اور تعلق ہے یہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اندر راز کی بات تمہیں نہ بتاتا، آج خبر دیتا ہوں. فرمایا انی فی زمان کما ترا، فرمایا میں ایک ایسے دور میں زندہ رہ رہا ہوں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دور اور وہ عہد ہے بنو امیہ کا جو آپ بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں. وَكَانَ فِي عَمَلِ الْحَجَّاج، اور حجاج بن یوسف کی گورنری کے تحت تھے بصرہ میں، آپ حجاج بن یوسف کے تحت. اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں امام عبد الرؤف المناوی نے روایت کیا کہ جب حجاج بن یوسف کی موت واقع ہوئی اور آپ کو خبر پہنچی تو امام حسن بصری سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا اور کہا باری تعالیٰ تیرا شکر، آپ نے اس کو قتل کیا، مار ڈالا. اب باری تعالیٰ جو جو بری روشیں اور طریقے اس نے ایجاد کر رکھے تھے ان کا بھی خاتمہ کرتا کہ اس کی لعنتوں سے نجات مل جائے. اس کی موت سن کر سجدہ شکر بجا لا کے یہ کہا. اتنا ظلم تھا. حجاج بن یوسف کا نام معروف ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم یعنی حجاج بن یوسف کی گورنری میں اس کے زمانے میں رہ رہے ہیں. پھر فرمانے لگے کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ فہو عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہر وہ حدیث اور روایت جو تم میری زبان سے سنو کہ رسول اللہ نے فرمایا اور درمیان کا نام نہ بتاؤں، جان لیا کرو کہ یہ علی مرتضیٰ کی روایت ہے، میں نے ان سے سنا. کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہو عن علی بن ابی طالب غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیہ. مگر مجبوری یہ ہے ہم ایسے دور اور زمانے میں رہ رہے ہیں کہ علی کا نام نہیں لے سکتے، علی مرتضیٰ کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو دو ہی راستے تھے آپ کے لیے، یا حدیث ان کے نام سے روایت کرتے تو اگلے جمعے کو سرکاری 10 اموی خارجی مولوی کھڑے کر دیے جاتے 10، اور وہ کہتے وہ جھوٹ کا جھوٹی روایتیں شروع ہو جاتی، یا وہ جیل میں ڈال دیتے یا شہید کر دیتے. تو امام حسن بصری کے سینے میں اس مبارک دودھ کا جو فیض تھا اور جو خزانہ تھا تاجدار کائنات کے علم کا معرفت کا، وہ امت کو منتقل نہ ہوتا. آپ نے سمجھا چلو نام چھوڑ دیتا ہوں، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے مرسلن روایت کر دیا کروں تاکہ دین حضور کی امت کو پہنچتا رہے. یہ حکمت تھی. تہذیب الکمال امام مزی جلد 6 صفحہ 124، جس کا جی چاہے پڑھ لے.
اور امام سیوطی کا بھی دے دیا، یہ التدریب میں بھی ہے، بیس المراسیل کے اندر، اور اتحاف الفرقہ برفع الخرقہ اس حدیث کتاب میں بھی جلد 2 صفحہ 96 میں ہے، اور تدریب الراوی التدریب صفحہ 130 اور 131 اس میں دوسری روایت ہے، آگے سنیے۔ امام ابن المدینی علی بن المدینی روایت کرتے ہیں مرسلات حسن بصری، فرماتے ہیں وہ بغیر نام لیے جتنی روایتیں انہوں نے مرسلن روایت کی ہیں، فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے، وہ امام تھے اسماء کے، تحقیق کی ہے وہ ساری صحاح ہیں، صحیح ہیں، بس اتنی بات کہتے تھے۔ امام ابو زرع الرازی جرح و تعدیل، اسماء الرجال اور علم و روایت کے امام ہیں، وہ کرتے کل شیء قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجدت له اصلا ثابتا، نام نہیں لیا، کہا کہ حسن بصری نے جو روایت بھی کی اور اس میں درمیان میں صحابی کا نام نہیں بتایا، مرسلن کر دیا کہ رسول نے کہا، میں نے اس کی اصل ثابت پائی ہے۔ تو کئی یوں کہتے رہے، اور جب ان سے براہ راست پوچھا تو انہوں نے راز کھول دیا۔ اور یحییٰ بن سعید القطان نے بھی یہ کہا، یہ تمام اصول حدیث کی کتب کے اندر درج ہے۔ اور ایک اور شخص نے بھی حضرت حسن بصری سے پوچھا، ایک اور شخص نے، اس نے کہا انک تحدثنا فتقول قال رسول اللہ فلو كنت تسندہ لنا الی من حدثک، کہ آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، اگر ہمیں پوری سند بتا دیں کہ آپ کو روایت کس نے کیا تو اچھا ہوتا، ہمیں اپنے راوی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کسی نے پوچھا، فقال الحسن ایھا الرجل ما کذبنا ولا کذبنا، نہ ساری زندگی کبھی ہم نے تکذیب کی کسی سچے کی، اور نہ ہماری کسی نے اور نے تکذیب کی، نہ تکذیب کی گئی، نہ ہم نے سچوں کو جھٹلایا نہ کسی نے ہمیں جھٹلایا، اور ہم نے خراسان تک غزوات کیے اور 300 صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس کو اتنا جواب دیا کہ میں اگر نام نہیں بتاتا تو بس اعتماد کر کے جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اگلی روایت جو میں نے بیان کر دی یونس بن عبید کی، اس میں انہوں نے پھر روایت کر دیا کہ زمانہ حضرت علی کے نام کا متحمل نہیں، جب نام لیے بغیر روایت کروں تو ہر حدیث علی ابن ابی طالب سے ہوتی ہے۔ اب یہ کر کے گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں اور اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، بالکل ہی مختصر، اس لیے کہ یہ کتابیں علماء اور مشائخ کو تحفتاً دی جا رہی ہیں۔ یہ جو کتاب لکھی ہے میں نے، اس کا نام رکھا ہے القول القوی فی سماع الحسن عن علی، القول القوی فی سماع الحسن عن علی۔ اب تک بحث تھی درایت کی، اب اس بات کی طرف آ رہا ہوں، اس کی تفصیل میں اس لیے ضرورت نہیں کہ کتابیں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ساری تحقیق کے بعد اب وہ آخری ایک سوال رہ گیا کہ جس کی وجہ سے محدثین اڑ گئے تھے اور ان کے ہاں ایک مشکل پیش آ گئی تھی کہ روایت ثابت نہیں، اس وجہ سے ہم ان کا لقاء اور سماع نہیں مانتے اور اجازت اور خلافت نہیں مانتے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد